میرے بھائیو میری بہنوں، آج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ آج کے دن آپ کو سورہ اخلاص کا خاص وظیفہ 1 گھنٹے بعد معجزہ خود دیکھ لینا۔ اگر 20 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ رب العالمین آپ کو 30 کروڑ عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیو میری بہنوں، جمعہ والے دن کا بڑا ہی با کمال وظیفہ، ایسا وظیفہ کہ منٹوں میں سیکنڈوں میں آپ کی جو بھی حاجت ہو، جو بھی مراد ہو، انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ لوگ جمعہ والے دن وقت نکال کر 1 گھنٹہ نہیں کہہ رہا، بس تھوڑا سا وقت نکال کر جمعہ والے دن اس وظیفے کو چلتے پھرتے 1 مرتبہ پڑھ لو۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ آپ لوگوں کی اگر نسلیں بھی دولت ختم کرنا چاہیں تو بھی آپ کی دولت ختم نہ ہوگی، اتنی دولت اللہ پاک آپ کو عطا فرما دیں گے۔ آپ لوگ آج اگر در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، یہ وظیفہ پڑھ کے منٹوں میں اپنے حالات کو بدل لینا۔ یہ جمعہ والے دن کا جو خاص الخاص وظیفہ ہے، بہت سے لوگوں نے پڑھ کے ایک دن کے اندر اپنی زندگی کو اپنی آنکھوں سے بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ لوگ دنیا کے جس کونے میں موجود ہو، یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، یہ وظیفہ، یہ ویڈیو آپ لوگ مکمل دیکھ لینا، اور اس ویڈیو میں جو وظیفہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اپنی زندگی میں صرف 1 مرتبہ چلتے پھرتے جمعۃ المبارک والے دن یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیے گا کیسے آپ کی غیبی مدد ہوتی ہے، کیسے آپ کے گھر میں، کاروبار میں، زندگی میں پیسہ آنا شروع ہوتا ہے۔ صبح وظیفہ پڑھو اور شام تک آپ کے حالات نہ بدلیں تو پھر مجھے کہنا۔ ایک بار اگر آپ نے یہ وظیفہ میرے بھائیو میری بہنوں پڑھ لیا تو اگلے جمعہ کا انتظار کرو گے کہ کب اگلا جمعہ آئے اور ہم یہ وظیفہ پڑھیں۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو فوری طور پر بدل کر رکھ دے گا، آپ کے حالات کو بدل کر رکھ دے گا، آپ کی زندگیوں میں سکون لے آئے گا، آپ کی زندگی میں خوشحالیاں لے آئے گا، کیونکہ آج کل زندگی میں سکون اور خوشیاں پیسے سے ہی ملتی ہیں۔ آپ پیسے سے خوشی تو نہیں خرید سکتے، لیکن ایسی چیزیں حاصل کرتے ہیں جو آپ کی زندگی میں خوشیاں لا سکتی ہیں۔ خوشی ایک احساس کا نام ہے، اور اکثر احساسات گرد و پیش کے تابع ہوتے ہیں۔ آپ جس ماحول میں رہتے ہیں اور جن تجربات سے گزرتے ہیں، وہ آپ کو خوشی دے بھی سکتے ہیں اور لے بھی سکتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اب یہ بات درست نہیں رہی کہ پیسہ زندگی میں خوشیاں نہیں لاتا۔ پیسے سے آپ ایسی بہت سی چیزیں لے سکتے ہیں جو زندگی میں مسرت کا احساس لانے کے لیے درکار ہوتی ہیں، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ خوشی کا انحصار اس پر ہے کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، اور یہ بھی کہ وہ کیسے حاصل ہوا ہے۔ محنت سے کمایا ہوا 100 روپیہ بھی جب ہتھیلی پر آتا ہے تو وہ خوشی کا احساس جگاتا ہے، اور ناجائز ذرائع سے حاصل کیا جانے والا قارون کا خزانہ بھی سوائے خلش کے کچھ نہیں دیتا۔ نفسیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ خوش رہنے اور خوش و خرم زندگی گزارنے کے لیے آپ لوگ ایک خاص حد تک پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کی آمدنی اس سطح سے بھی کم ہے تو اس میں اضافہ کر کے آپ اپنے لیے مزید خوشیاں خرید سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی آمدنی اس حد سے بھی ہے تو پھر اس کے بعد جیسے جیسے آمدنی بڑھتی ہے، خوشی کا احساس گھٹتا جاتا ہے، اور پھر وہ مقام آ جاتا ہے جہاں پیسے سے آپ اپنے لیے خوشیاں نہیں بلکہ پریشانیاں خریدتے ہیں۔ اگر آج سے 2 صدی پیچھے مڑ کر دیکھیں تو ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ عیش حاصل کرنے کی دوڑ میں شامل لوگ پھر بھی دھیرے دھیرے یہ سمجھنے لگتی ہیں کہ اس سے انہیں دلی سکون نہیں مل سکتا۔ اس لیے آج سبھی کو خوشی کی تلاش ہے۔ خواتین چونکہ گھر والوں کے ہر آرام کا خیال رکھتی ہیں، لہٰذا ان پر ذمہ داری ہے کہ وہ خوشی تلاش کرنے میں مدد کریں۔ ہر کسی کو خوشی چاہیے، مگر زیادہ تر لوگ اداس اور بیزار نظر آتے ہیں۔ پھر بھی زندگی چلنے کا نام ہے، اسی لیے تمام مشکلوں کے باوجود لوگ وقت کے ساتھ مسلسل آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ صحیح معنوں میں وقت بہت بڑا استاد ہے، اور زندگی میں آنے والے اتار چڑھو انسان کو بہت کچھ سکھا جاتے ہیں، لیکن اب ویسی خوشی انسان کے چہرے پر نظر نہیں آتی۔ پرانے زمانے کی بات کریں تو انسان کے پاس بہت زیادہ سہولیات نہیں تھی، مگر اس کے باوجود کم سے کم بھی خوش تھے۔ مگر اب جتنی آسائش میسر ہیں کم ہی لگتی ہیں، ہمیشہ دوسروں سے موازنہ کیا جاتا ہے۔ یہ کہنا درست ہوگا کہ آج ہم دکھی اس بات سے ہیں کہ دوسرے خوش ہیں، یہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ یہ سوچ بالکل غلط ہے، مگر ہمارے معاشرے میں میرے بھائیوں پیوست کر چکی ہیں۔ اس سوچ کو اپنے ذہن سے نکال پھینکیے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اپنی زندگی کے مثبت پہلو کی جانب نظر دوڑائیں۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے پاس ہنسنے مسکرانے کے لیے کئی وجوہات ہیں۔ عیش کے پیچھے بھاگنے کی بجائے تھوڑا آرام کیجیے اور سوچیے کہ ہماری خوشیاں کہاں کھو گئی ہیں۔ اس کام کے لیے خواتین اہم رول ادا کر سکتی ہیں، کیونکہ خواتین گھر والوں کی زندگی میں مرکزی رول ادا کرتی ہیں، اس لیے وہ اپنی سوچ بدل کر گھر کے ماحول کو یکسر بدل سکتی ہیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، جن کے پاس پیسہ روپیہ نہیں ہے وہ پریشان رہتے ہیں، لیکن اب پریشان رہنا چھوڑ دیں، کیونکہ رزق دینے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے، اور وہ جب چاہے جس کو چاہے جتنا چاہے دے۔
آپ اس بات کی فکر بالکل نہ کریں اور اس 4 دن کی زندگی کو خوشیوں سے سمیٹ لیں اور ایک خوشحالی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے اس کا شکر ادا کریں، اور جو آپ کے پاس نہیں ہے اس کے لیے دعا کریں۔ تو میرے بھائیو میری بہنوں، آج جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بھی آپ کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے بہت ہی کارآمد ہے۔ یہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم کر دے گا اور آپ کی زندگی میں خوشیاں لوٹ آئیں گی۔ اگر آج میرے بھائیو اگر آپ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، انشاءاللہ فوری طور پر آپ کے قرضے بھی ادا ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا اگر سچے دل سے پورے یقین سے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اگر اس پر 10 لاکھ کا قرضہ بھی ہو تو میرے بھائیو 10 لاکھ بھی اتر جائے گا۔ میرے بھائیو میری بہنوں، اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آج کے دن اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ اللہ پاک آپ کو میرے بھائیو سب کچھ عطا فرمائے گا۔ آپ لوگوں کو جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ آپ لوگ چاہے پاکستان سے ہوں، چاہے انڈیا سے ہوں، چاہے بنگلہ دیش سے ہیں، چاہے آپ نیپال سے ہیں، افغانستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، دبئی سے ہیں، ملیشیا سے ہیں، پوری دنیا کے جس بھی ملک سے آپ کا تعلق ہے میرے بھائیو میری بہنوں، آپ لوگ جہاں بھی رہتے ہو، جہاں پر بھی ہو، جب جمعہ والا دن آپ لوگوں کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے، آپ کو جمعہ والے دن چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ چاہو تو ایک جمعہ کو پڑھ لو، چاہو تو آپ لوگ ہر جمعہ کو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو بڑے آرام سے، بڑی آسانی سے یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ آپ لوگ کریں گے کیا کہ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے صرف دن کی پابندی ہے کہ جمعہ والے دن آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، صرف جمعہ کے دن کی پابندی ہے۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ اگر میں اس وظیفے کے فائدے بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو آپ لوگوں کا بنا وقت ضائع کیے اب آئیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آج کی خاص وظیفے کی جانب سب سے پہلے آپ لوگ جمعہ والے دن سکون سے بیٹھ جائیں، اطمینان سے بیٹھ جائیں، جلد بازی مت کریں۔ سکون سے اطمینان سے جب بیٹھ جائیں تو ایک مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھیے گا۔ یہ وظیفہ یہ عمل شروع کر دیں میرے بھائیو، ایک مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک جیسے ہی آپ پڑھ لیں اس کے بعد یہ پورا عمل ایک ہی وقت میں بیٹھ کر کرنا ہے، ایک ہی وقت میں آپ کو یہ پورا عمل کرنا ہے۔ آپ لوگ بڑے آرام سے سکون سے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ سب سے پہلے جب آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اس کے بعد آپ لوگوں کو فوراً کیا پڑھنا شروع کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھیں، پھر اسی وقت دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار ہو گیا، پھر تیسری بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ لوگ میرے بھائیوں میری بہنوں 33 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لو۔ اس کے بعد جو وظیفہ کرنا ہے اس کو اگر تسبیح کے دانوں پر پڑھنا چاہیں تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، نہیں تو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر اس وظیفے کو آپ شروع کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ ہے میرے بھائیو سورہ اخلاص کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میرے بھائیو میری بہنوں، یہ سورہ اخلاص بھی آپ نے 33 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت پڑھا ہوگا۔ آج کے عمل میں آپ کو پہلے نمبر پر درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ میرے بھائیو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد آپ نے حسبنا اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا وظیفہ 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو آپ صرف میرے بھائیو 33 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے میرے بھائیو 33 مرتبہ سورہ اخلاص کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیے گا، اللہ پاک سے جتنی آپ کی حاجتیں ہوں، جتنی بھی پریشانیاں ہوں اس کے لیے دعا مانگیے گا، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں اور تمام مسائل حل کر دیں گے۔ بے شک وہ تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 چیزیں گھر سے دور رکھو ورنہ غریبی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ میں سے 90% لوگ اپنے گھر اور کاروبار میں برکت سے پریشان ہیں۔
ہر دوسرے انسان کی زندگی میں یہی کہانی ہے اور وہ یہی کہتا رہتا ہے کہ ہم لوگ محنت تو بہت کر رہے ہیں لیکن ہمارے گھر اور کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ہم لوگ اگر اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ہماری ہی کچھ ایسی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے آج ہمارے گھروں سے برکتیں ختم ہو رہی ہیں، ہم لوگ غریبی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، گھر میں پریشانی سے بہت سے زیادہ لوگ میرے بھائیوں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے ہمارا اپنا خود کا ہاتھ ہوتا ہے؟ آج ہم آپ کو 7 ایسی چیزیں بتانے والے ہیں جن کو آپ اپنے گھر میں کرنا بند کر دیجئے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ایک ہفتہ آپ اس ویڈیو کے مطابق اپنی زندگی گزاریے، اگلے ہفتے سے ہی آپ کو اس کے فائدے دکھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو آج آپ لوگ یہ بھی جانو گے کہ 7 ایسی کون سی غلطیاں ہیں جن سے ہمارے گھر اور کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، اور 7 وہ ایسے کون سے کام ہیں جن کو ہمیں کرنا چاہیے جن سے ہمارے گھر اور کاروبار میں انشاءاللہ ترقی ہو جائے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، گھر میں غریبی آنے کی 7 وجوہات اور گھر میں امیری آنے کی 7 نشانیاں آج آپ لوگ اس ویڈیو کے اندر جاننے والے ہیں، تو جلدی سے آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں وہ 7 کام کون سے ہیں جن سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ اس کے بعد ہم جانیں گے 7 ان کاموں کے بارے میں جن سے گھر میں برکتیں آتی ہیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، سب سے پہلے جو آپ نے کرنا ہے جلدی جلدی نماز پڑھنا۔ ناظرین، آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ہم 2 رکعت بھی ادا نہیں کر پاتے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اور ہمارے برابر والا انسان پوری نماز مکمل کر کے مسجد سے نکل جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ چیزیں اللہ رب العالمین کو بالکل ناپسند ہیں؟ اللہ نے نماز میں سکون رکھا ہے اور ہم اس کو سزا کی طرح ادا کرتے ہیں، جلد بازی سے میرے بھائیوں نماز کو ختم کر دیتے ہیں اور اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ ایسا کرنے سے آپ کے گھر اور کاروبار کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نماز ہمیشہ میرے بھائیوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں اور سکون سے ادا کریں۔ نمبر 2، وضو کی جگہ پیشاب کرنے سے میرے بھائیوں میری بہنوں، جو ہمارے باتھ روم بنے ہوئے ہوتے ہیں جس کو ہم غسل خانہ کہتے ہیں، وہاں پر ہم لوگ غسل تو کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو غسل خانے میں ہی پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں، یا پھر جہاں ہم وضو کرتے ہیں وہاں پر پیشاب وغیرہ میرے بھائیوں غلطی سے یا جانے انجانے میں کر دیتے ہیں۔ اب غسل کے لیے وضو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ جہاں پر ہم غسل کریں گے، وضو کریں گے، وہیں پر ہم پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو کیا ابھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کے گھر اور کاروبار میں برکت ہوگی؟ جہاں میرے بھائیوں میری بہنوں، جہاں تک میں جانتا ہوں کبھی بھی ایسا کرنے سے گھر اور کاروبار میں برکت ہوگی ہی نہیں۔ تو آپ یہ غلطی بالکل نہ کریں، وضو کی جگہ پر یا پھر غسل خانے میں کبھی بھی پیشاب نہ کریں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، ان چیزوں کا خیال رکھا کریں۔ نمبر 3، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، جب بھی ہم لوگ کہیں باہر گھومنے کے لیے جاتے ہیں تو جانے انجانے میں ہم لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم پیڑ کے نیچے ہی پیشاب کر دیتے ہیں۔ کیا آپ یہ بات نہیں جانتے کہ پیڑوں پر اکثر جنات کا سایہ ہوتا ہے؟ اگر ہم پیڑ کے نیچے پیشاب کر دیتے ہیں یا کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں اور اس پیڑ کے اوپر میرے بھائیوں اگر جنات کا سایہ ہوا تو برکت تو دور کی چیز ہے، آپ کی پوری نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ تو اس چیز کا بھی آپ لوگ دھیان رکھیں۔ میرے بھائیوں، کھڑے ہو کر کبھی بھی پیشاب نہ کرنا، ان چیزوں کا آپ نے ضروری خیال رکھنا ہے۔ نمبر 4، کھڑے ہو کر پانی پینے سے تو جو شخص بھی کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے گھر میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اس چیز کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ نمبر 5، منہ سے پھونک مار کر چراغ کو بجھا دینے سے میرے بھائیوں ایسا کرنے سے بھی آپ کے گھر میں نحوست آتی ہے، یعنی کہ بے برکتی آتی ہے۔ چراغ کو ہمیشہ ہاتھ کی ہوا سے بجھائیں، منہ کی ہوا سے بجھانے سے آپ کے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، دانتوں سے ناخن کاٹنے سے ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ دانتوں سے ناخن کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہم لوگ ان چیزوں پر بالکل دھیان نہیں دیتے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، وہ بڑے ہو کر جیسے ان کی عادت ہوتی ہے اسی طریقے سے اپنے ناخن کو دانتوں سے کاٹتے رہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں دانتوں سے ناخن کاٹنے سے بیماریاں تو آتی ہی ہیں، پیٹ میں بیماریاں تو جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھر میں نحوست بھی آتی ہے اور گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، ان چیزوں کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ نمبر 7، دامن یا آستین سے منہ صاف کرنے سے کبھی کبھی ہم کہیں باہر ہوتے ہیں، ہماری جیب میں رومال نہیں ہوتا اور ہم لوگ منہ وغیرہ دھو لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم آستین سے یا پھر دامن سے اپنے منہ کو پونچھ لیتے ہیں، یہ بھی ایک نحوست ہے۔
میرے بھائیوں میری بہنوں تو آپ لوگ اس چیزوں سے بچیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں یہ تو 7 ایسے کام تھے جن سے گھر میں غریبی آتی ہے، اب وہ 7 کام بھی جان لیجئے میرے بھائیوں جن سے گھر میں امیری آتی ہے، جن سے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے۔ نمبر 1، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے۔ آپ اپنے گھر سے باہر نکلیے اور ایسے گھروں کو دیکھیے جہاں پر روزانہ صبح کو قرآن پاک کی لوگ تلاوت کرتے ہیں، اور ان کے گھر کے ماحول کو دیکھیے اور ان کے گھر میں مالداری کو دیکھیے، ان کے گھر کے ماحول بھی اچھے ہوں گے اور وہ آپ سے کہیں زیادہ امیری میں ہوں گے، یعنی کہ مالدار ہوں گے۔ ان کی امیری کی وجہ یہی ہے کہ وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں۔ تو آپ بھی گھر میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیجئے، انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی میرے بھائیوں میری بہنوں۔ نمبر 2، 5 وقت کی نماز ادا کرنے سے۔ جو شخص بھی 5 وقت کی نماز ادا کرے گا اس کے گھر میں برکت تو ہوگی، یعنی کہ مالداری تو آئے گی انشاءاللہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر میں خوشحالی بھی بہت آتی ہے۔ تو آپ نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دیں میرے بھائیوں میری بہنوں۔ برکت کی فکر اپنے دماغ سے نکال دیں، اللہ آپ کے گھر میں انشاءاللہ ویسے ہی بہت زیادہ برکت دے گا میرے بھائیوں۔ نمبر 3، اللہ پاک کا شکر ادا کرنے سے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، تم میری شکر گزاری کرو گے تمہیں اس سے زیادہ دوں گا۔ تو اب جتنا اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے اللہ پاک آپ کو اس سے دگنا اجر و ثواب دے گا اور زیادہ بھی دے گا، اور آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت بھی ہوگی انشاءاللہ۔ نمبر 4، غریب اور مجبور لوگوں کی مدد کرنے سے۔ سچ بتانا آپ میں سے کتنے لوگوں نے اس بار عید پہ زکوٰۃ نکالی؟ زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، اس کو آپ جتنا نکالو گے میرے بھائیوں اتنا ہی آپ کے پیسے میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ میں 1 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکال رہا ہوں تو یہ میرے پیسے ہیں میرے بھائیوں، میرے پیسے سے کمی ہو جائے گی، نہیں، بلکہ آپ اس چیز کو آزما کے دیکھنا۔ اس بار آپ 1 لاکھ کی زکوٰۃ دو تو اللہ پاک آپ کو اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ اگلے عید پہ آپ 2 لاکھ کی زکوٰۃ دو گے، یہ چیز میری خود کی آزمائی ہوئی ہے میرے بھائیوں میری بہنوں۔ نمبر 5، گناہوں سے معافی مانگنے پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ استغفار 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 کا ورد کرتے رہیں انشاءاللہ۔ آپ جتنا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے اللہ آپ کو اتنا ہی زیادہ اضافہ دے گا۔ نمبر 6، ماں باپ رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ، یعنی کہ اچھا سلوک کرنے سے جتنا آپ ماں باپ کی خدمت کرو گے اللہ پاک آپ سے اتنا ہی زیادہ خوش ہوگا۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا۔ اور جب ماں باپ راضی ہوتے ہیں وہ 2 رکعت نماز ادا کر کے جب اپنے بیٹے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور ماں باپ کی دعاؤں کو کبھی بھی اللہ پاک رد نہیں کرتا، ایسی اولادوں کو اللہ پاک بہت زیادہ دیتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں میرے بھائیوں۔ نمبر 7، صبح کو سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اور شام کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے گھر اور کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ اب دنیا بھر کے وظیفے چھوڑ دو، صبح کو اٹھو اور سورہ یاسین کی تلاوت کر لیا کرو، اور شام کو مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیا کرو۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نمازوں کی پابندی کرتے رہو انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی میرے بھائیوں میری بہنوں۔ یہ 14 کام ایسے ہیں جو ہر مسلمانوں کو صحیح طریقے سے کرنا چاہیے، انہی کی وجہ سے ہمارے گھر سے برکتیں ختم ہو رہی ہیں۔ تو آپ لوگ یہ 14 کام خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں، اس ویڈیو کو ہر مسلمانوں تک شیئر کریں میرے بھائیوں، تاکہ کوئی بھی مسلمان یہ غلطی بالکل نہ کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی تنگ دستیوں کو پریشانیوں کو دور فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین آمین ثم آمین میرے بھائیوں میری بہنوں۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیا کریں۔